10-15 मिनट पहले खत्म है। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما۔ تو آج ہم مختلف ادلہ میں سے سد ذرائع پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے استحسان پڑھا، اس کے بعد مصالح مرسلہ، پھر تیسرے نمبر پہ عرف، آج چوتھی قسم ہے سد ذرائع، یہ پڑھیں گے۔ تو سد ذرائع کی تعریف کیا ہے؟ ان جائز افعال کو منع کر دینا جو شریعت کے منع کی ہوئی باتوں کا ذریعہ بن سکے۔ اصل وہ چیز جائز ہے لیکن اس کو منع کر دیا، اس لیے منع کر دیا جو شریعت نے جو چیزیں منع کی ہوئی ہے ان کے لیے ذریعہ بن سکے۔ جیسے آگے سد ذرائع کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ کام یقینی طور پر کسی مفسد کا ذریعہ بنے گا، جیسے کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھدوا دیا۔ تو ابھی کنواں کھدوانا بنفسی جائز ہے، لیکن یہ ایک مفسدہ کا ذریعہ بن رہا ہے، ایک ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ نے کسی کا دروازے کے سامنے کنواں کھدوا دیا، اس میں اس آدمی کا اس میں گرنا اور اس کا نقصان پہنچانا یقینی ہے، لہذا اس کو منع کر دیا گیا۔ دوم یہ ہے کہ اس کام کے مفسد کا ذریعہ بننے کا ظن غالب ہو۔ پہلے تو تھا یقین ہو، دوسرے ظن غالب ہے، جیسے کہ شراب ساز سے انگور کا رس یا اہل حرب سے ہتھیار فروخت کرنا۔ جو کمپنی شراب بنا رہی ہے تو اس کے اوپر انگور بیچنا، اس طرح اہل حرب جو تو ان کے اوپر ہتھیار فروخت کرنا۔ اہل حرب سے مراد جو مسلمانوں کے وہ ممالک مراد ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تو ان کے اوپر ہتھیار فروخت کرنا۔ تو یہ دونوں ذرائع بالکل ناجائز۔ پہلے کیا تھا کہ کام یقینی طور پر کسی مفسدہ کا ذریعہ بنے، دوسرے کے ظن غالب ہو، تو یہ دونوں ذرائع جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ اب کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھدوا دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح شراب بنانے والی کمپنیوں کے اوپر انگور بیچنا، اہل حرب کے اوپر ہتھیار فروخت کرنا، یہ دونوں ذرائع بالکل ناجائز ہے۔ تیسرا یہ کہ کس کام سے مفسدہ کا پیدا ہونا موہوم ہو، اور کبھی کبھی اتفاقاً اس سے مفسدہ پیدا ہو جاتا ہو، وہم ہو، اور کبھی کبھی پیدا بھی ہوتا ہو اتفاقاً۔ جیسے کسی شخص کا مناسب جگہ پر کنواں کھدوایا مناسب جگہ تھی، کہ اس میں کسی کا گر کر ڈوب جانا موہوم بات ہے، یہ ذریعہ جائز ہے۔ نہیں ضرورت ہے کنواں کھدوانے کی، اس نے کھدوا دیا، اب اگر اس میں کوئی گر کے مر جائے تو یہ مناسب جگہ پہ کنواں کھدوانا جائز ہے، اور یہ جو مفسدہ کا ذریعہ بنا ہوا ہے یہ اتفاقاً ہے یا موہوماً ہے۔ تو یہ 3 درجات۔ چہارم چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس سے بکثرت مفسدہ پیدا ہوتا ہو۔ اکثر بیشتر یہ ہے کہ اس سے مفسد چیز کا ذریعہ بن جاتا ہے، حالانکہ اصل میں وہ جائز اور مشروع ہو۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ اس سے بکثرت مفسدہ پیدا ہوتا ہو، حالانکہ اصل میں وہ جائز اور مشروع ہو، جیسے نکاح حلالہ ہے، مرض الموت میں طلاق وغیرہ۔ تو اکثر بیشتر اس سے مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ حنفیہ کے نزدیک یہ صورت قصد اور ارادے پر موقوف ہے۔ اگر فعل حرام کے لیے حیلہ اختیار کرنا مقصود ہو تو ناجائز ہوگا، وگرنہ نہیں۔ مالکیہ کی نزدیک اس کا درجہ کا ذریعہ بھی مطلقاً ناجائز ہے۔ یہ چوتھا قسم ہے، مالکیہ کی نزدیک یہ بھی مطلقاً ناجائز ہے، اس سے بکثرت مفسدہ پیدا ہوتا ہے۔ اب نکاح حلالہ ہے، حلالہ شرعیہ، تو وہ ہے کہ
جس عورت کو 3 طلاقیں دی ہے دوبارہ اگر لوٹ کر آنا چاہے مرد کے پاس تو حلال شریعہ یہ ہے کہ یہ عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے علی الابد ہمیشہ کے لیے، پھر وہ شوہر فوت ہو جائے یا پھر وہ اس کو طلاق دے تو عورت واپس آ کے پہلے والے شوہر کے پاس آئے۔ لیکن اگر کوئی ہیلا بنائے حرام کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہ اور اس کا مقصد یہی ہو تو جائز۔ اس طرح مرض الموت میں طلاق دینا، اگر اس سے بیوی کو وراثت سے محروم کرنا مقصود ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ سد ذرائع ہی کی قبیل سے یہ ہے کہ بالغ اور قریب البلوغ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط نظام تعلیم ناجائز، کیونکہ اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، جیسے صاحبین کے اصول کے مطابق سودی کاروبار کرنے والے بینکوں کو مکان کرائے پر دینا جائز نہیں ہے کہ یہ سودی کاروبار میں تعاون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سد ذرائع کی طرح اس کے مقابل دوسری اصطلاح فتح ذریعہ ہے، یعنی جو بات کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو اس کا بھی وہی حکم ہوگا، جیسے مسجد جانا یا جماعت میں شرکت کے لیے ضروری ہے۔ مسجد جانا یہ جماعت میں شرکت کے لیے ضروری ہے۔ جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی ہو وہ بھی مباح ہوگا، جیسے ضروریات دین کی مقدار سے زیادہ کمانا، کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راحت بخش زندگی گزارنا بھی جائز۔ تو یہ ہے فتح ذرائع، یعنی جو بات کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو اسی کا بھی وہی حکم ہوگا جو فرض واجب ہے۔ اب مسجد جانا تو جیسے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے تو اسی طرح مسجد جانا بھی ضروری ہے۔ اور جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی، پہلے تھا کہ جو بات کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو، اب دوسرا کیا ہے، جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی ہو وہ بھی مباح ہو، جیسے ضروریات زندگی کی مقدار سے زیادہ کمانا، اب یہ مباح ہے کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راحت بخش زندگی گزارنا بھی جائز ہے۔ 5 قسم شرائع ماقبل جو ہم سے پہلے شریعتی ہیں، شریعت موسوی ہے، عیسوی ہے، کیا یہ حجت شرعیہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل اور اس کہ پہلے آسمانی کتابوں کے وہ احکامات جو بحالت موجودہ ان کتابوں میں موجود ہے اور قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، یعنی تورات زبور میں وہ احکام موجود ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، تو ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محرف کتابیں ہیں۔ تورات زبور جو آج کل پائے جا رہی ہیں تو یہ محرف ہے۔ البتہ پہلی امتوں کے جو احکام کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ 3 طرح کے، پہلے امتوں کے احکام جو کتاب اللہ میں ہے، قرآن مجید میں ہے، سنت میں، اس کے 3 طرح کے۔ پہلی اول کیا ہے، وہ جن کے منسوخ ہونے کی صراحت موجود ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب یہاں دیکھو کہ یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام قرار دیا ہر ناخن والے پرندے، وَمِنَ الْبَقَرِ اسی طرح گائے میں سے اور بکریوں میں سے، ان کے چربی ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دی، گائے اور بکریوں کی چربی ان کے اوپر حرام قرار دی، مگر وہ جو چربی ما حملت ظہورہما جو ان کے پشت پر ہو، اب الحیوایا یا ان کی آنتڑیوں میں ہو، او مختلط بعظم یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ذالک جزیناہم یہ اس لیے حرام قرار دیا ببغیم کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا، تو یہاں پہ یہ صراحت ہے کہ یہ تو یہودیوں کے اوپر تھا اور بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کرا۔ اب یہ احکام اس امت میں قابل عمل نہیں ہے، قابل عمل نہیں، کہ کتاب اور سنت رسول میں اگر کوئی حکم نازل کیا ہو اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے ان پر نازل کیا ہو اور وہاں تنبیہ کی ہو کہ ان کے سرکشی کی وجہ سے،
تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہوگا، ہم پر اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ جیسے یہ فرمایا ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے سرکشی کی وجہ سے۔ یہ احکام اس امت میں قابل عمل نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ جن کی اس امت کے لیے باقی رہنے کی صراحت کر دی گئی ہو، جیسے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی روزے فرض قرار دیے جیسے کہ ماقبل امتوں پر فرض کر دی۔ تو یہ احکام اس امت پر بالاتفاق باقی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جن کے نہ باقی رہنے کی صراحت کی گئی اور نہ منسوخ ہونے کی، یعنی نہ باقی رہنے کی صراحت کی گئی نہ منسوخ ہونے کی، بلکہ صرف نقل ہی کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر یہ فرض قرار دیا تھا کہ نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کیا جائے، جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے۔ اب یہ ایسے حکم ہے کہ اس میں باقی رہنے کی صراحت نہیں کی گئی اور نہ منسوخ ہونے کی، لہذا ایسے احکام بھی جمہور کے نزدیک اس امت کے لیے باقی رہے گی۔ هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اب اس آیت میں اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ناقابل تقسیم مشترک اشیاء کی محایات کے ذریعے تقسیم کی جا سکتی، جو شائع ہو اور مشترک اشیاء ہے تو ان کو محایات کے ذریعے تقسیم کی جاتی ہے، یعنی وہ تو ایسی تقسیم نہیں ہو سکتا کہ اس کو آدھا کیا جائے، آدھا ان کو دے آدھے ان کو دے، اسی طرح، لیکن وہ شائع ہے تو اس صورت میں وہ تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ محایات کے طریقے پر کی جائے، باری باری مقرر کی جائے، جس سے مالکان باری باری فائدہ اٹھائے۔ تو اب یہاں جو پانی کی تقسیم ہے، اب پانی کی تقسیم کرنا، تو اب یہ ناقابل تقسیم چیزیں ہیں مشترک، لہذا اس میں محایات کا جو طریقہ ماقبل امت میں تھا، تو اس امت میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو ناقابل تقسیم اشیاء ہے، تو اس میں بھی محایات کا طریقہ استعمال ہوگا۔ لہذا مثلا جو منافع ہے، اب منافع تو تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں محایات کا طریقہ ہوگا کہ ایک دن ایک آدمی اس سے نفع حاصل کرے، دوسرے دن دوسرا آدمی نفع کا حاصل کرے، تو اس طرح ہو سکتا۔ اس طرح پانی ہے تو جی کیا لے کر آئے ہو یار؟ اسی طرح جو پانی ہے تو پانی کے لیے یہ ہے کہ ایک دن ایک آدمی لگائے، دوسرے دن دوسرا آدمی پانی لگایا کرے، تو اسی طرح یہ تقسیم جائز ہے۔ آگے تمرین ہے، سوالات ہے، تو یہ حل کر کے آنے کے سد ذرائع کسے کہتے ہیں، ذرائع کے کتنے درجات ہیں اور کس درجے کا کیا حکم ہے، یہ ماقبل گزر گیا۔ اب عورتوں کا چہرہ کھولنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے خیال میں یہ کس درجے کا ذریعہ ہے اور اس پر کیا حکم مرتب ہونا چاہیے؟ کہ عورت کا چہرہ کھولنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے اور آپ کے خیال میں کس درجے کا ذریعہ ہے اور اس پر حکم مرتب ہو سکتا ہے؟ کہ عورت کا چہرہ تو کھولنا یہ اب اس پر یہ ظن غالب یہی ہے کہ یہ فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہذا اب عورت کے لیے چہرہ کھولنا جائز نہیں، یہ جو دوسرا درجہ ہے اس کے تحت داخل ہے۔ فتح ذریعہ سے کیا مراد ہے اور فراز و واجبات یا مباحات و مستحبات کے ذریعے کیا حکم ہے؟ فتح ذرائع سے کیا مراد ہے، فراز و واجبات یا مباحات و مستحبات کے ذریعے سے کیا حکم ہے؟ اگر ذریعہ فرض ہے یا واجب ہے تو جو واجب کے لیے ذریعہ بنے گا تو وہ ضروری ہوگا، اس طرح مباح کے لیے جو ذریعہ بنے گا وہ مباح ہوگا۔ بابیل کہ جن احکام کا کتاب و سنت میں ذکر نہ ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن بابیل کی جن احکام کا کتاب و سنت میں ذکر نہ ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ قرآن و سنت میں ذکر نہ ہو تو اس صورت میں ہمارے اوپر اس کا عمل کرنا لازمی نہیں ہے۔ ایسی مثال دیجیے کہ قرآن نے اقوام ماقبل کا کوئی حکم نقل کیا ہو اور اس کے باقی یا منسوخ ہونے کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو قرآن نے اقوام ماقبل کا کوئی حکم نقل کیا ہو اور اس کے منسوخ
یا باقی رہنے کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ ان نفس ولا بالنفس. قراءة خير ده مثلا نشتا خير. قول صحابی. اب صحابی کی تعریف کیا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو. چونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے. صحابی کی تعریف کر رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو. چونکہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کو خود دیکھا ہے اور شریعت کی مزاج سے زیادہ آگاہ ہے. اس لیے اقوال صحابہ کی خصوصی اہمیت ہے اور وہ بھی حجت ہے. اقوال صحابہ یہ اہمیت اس بات سے ظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اس رائے کو اختیار کرنے کا حکم دیا جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کا رہا ہو. ما انا علیہ و اصحابی. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو ان جیسے آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا قول بھی حجت ہے. تو اقوال صحابہ کے دو قسمیں. اول ایسے اقوال جس میں اجتہاد اور رائے کا کوئی دخل نہ ہو، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع. اب یہ ایسا قول ہے کہ اس میں عقل اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے. یا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول کہ کوئی شخص حرم جاتے ہوئے حدود و میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھے. حرم جاتے ہوئے تو میقات سے آگے بغیر احرام کے نہ بڑھے. تو یہ ایسے قول ہے کہ اس میں عقل، قیاس، اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے. حنفیہ اور اکثر فقہا کے نزدیک یہ حدیث نبوی ہی کے حکم میں ہے. کون سا؟ کہ صحابی کا ایسا قول جس میں اجتہاد، رائے، قیاس کا کوئی دخل نہ ہو. تو احناف کے نزدیک یہ حدیث نبوی ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ صحابہ کے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہوں گے. شوافی کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، احناف کے نزدیک حجت. تو ایسے اقوال جن میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہو، اگر یہ اقوال کتاب و سنت کے کسی نص سے متعارض ہو تو حجت نہیں. یعنی ایسا قول ہے کہ اس میں اجتہاد، رائے، قیاس کی گنجائش ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اقوال کتاب و سنت کے کسی نص سے متعارض ہو تو حجت نہیں ہوگی. اگر صحابہ میں اس مسئلے پر اختلاف رہا ہو تب بھی حجت نہیں ہوگی. یعنی صحابہ میں اختلاف رہا اس مسئلے میں اور کسی ایک صحابی کو اس مسئلے میں قول ہے تو وہ حجت نہیں ہوگی. اگر نص سے متعارض بھی نہ ہو اور کسی صحابی سے اس کے خلاف منقول نہ ہو یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کے واضح رائے ہی مروی نہ ہو تو یہ اقوال بھی حنفیہ کی نزدیک حجت ہوگی. تو کون سی صورت ہے کہ آیات نص سے بھی متعارض نہ ہو اور کسی صحابی سے اس کے خلاف منقول نہ ہو یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کے واضح رائے ہی مروی نہ ہو تو یہ اقوال بھی حنفیہ کی نزدیک حجت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. یہ بتاؤ یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ سمجھ آئے استاد جی، کچھ نہیں بھی آیا. جو سمجھ میں نہیں آیا بتاؤ نا. استاد جی یہ شروع میں جو ہم کیا کہتے ہیں اپنا یہ بینکوں کے حساب سے جو آپ نے بات کی نا اس میں کس کہ کے؟ یہ بینک کے حوالے سے جو بات آپ نے کی فکس ہے نا، فکس وہ ڈپازٹ والا بینک کو زمین دینا. استاد جی پہلے یہ ریکارڈنگ اگر آپ بند کر سکتے ہیں، یہ پھر ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے کلاس. ہارڈ بند کرنی ہے پھر تو کلاس بھی بند ہوگی. نہیں استاد جی وہ اصل میں یہ پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے نا یہ کلاس.
ہاں، تو لمبی ہو جاتی ہے پھر ریکارڈنگ صرف سٹاپ کرو سر جی، یہ کلاس بند نہ کریں. صحیح ہے، recording stop. ہاں ابھی بھی چل رہی ہے. ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی. نہیں ہوئی سر جی. اچھا